اب اگر خلیفہ وقت نیکی کی باتیں نہیں کرنی تو پھر وہ خلافت ہی نہیں رہتی. اس لیے ہمیشہ یہ بھی یاد رکھو کہ معروف کی بحث میں آج کل بعض نوجوان الجھ جاتے ہیں. اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف تو ہو گیا، نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے؟ بتاؤ، مائکرو فون لے کے بتاؤ. برائی سے روکنا. نکاح کس کا ہوا ہے؟ یہ گلاب جامن کون لے کے آیا ہے؟ وہ اچھا پیچھے ہے. اچھا چلو خیر، پہلی کلاس تھی، میں نے کہا تھا تمہاری اچھی طرح کلاس لے لوں. شازیہ گنائی نظم. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے، نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں، فکر کر دیکھا بھلا کیوں کرنا ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے، بہار جاویدہ پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، کلام پاک یزداں کا کوئی ثانی نہیں ہرگز، اگر لولو اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، ملائک جس کی حضرت میں کرے اقرار لا علمی، سخن میں اس کی ہمتائی کہاں مقدور انسان ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے. ہاں جی، سمجھ آ گئی تم لوگوں کو نظم کی، یا کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی؟ کچھ پوچھنا ہے؟ جس کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ پوچھے اس نظم میں سے. اس کا مطلب تمہیں سب سمجھ آ گئی. ہیں؟ تو اگر سمجھ آ گئی تو یہ بتاؤ کہ کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے سے کیا مراد ہے تم محمد صاحب کی بیٹی؟ کہ باقی سب لوگوں کا چاند وہ اوپر والا چاند ہے، آسمان والا، لیکن ہم مسلمانوں کا چاند قرآن ہے، یعنی اس کی اہمیت بیان. تم نے کیا پوچھنا ہے؟ کچھ بتانا ہے؟ اچھا، اس ساری چیز کا مطلب ہی تم لوگوں کو آنا چاہیے کہ جو قرآن کریم ہے اس کی حسن اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہر مسلمان کی جان ہے، اور
جان جو ہوتی ہے صرف زبانی کہنے پہ جان نہیں ہوتی، بہت پیاری عزیز چیز کو جان کہتے ہیں. اور اس کا کیا مطلب پھر؟ جو جان بنایا ہے تو اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کی باتیں جو ہیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. تو زبانی میری جان کہہ دو نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب انسان عام زندگی میں بھی کہتا ہے نا کسی کو، ماں بچے کو کہتی ہے میری جان، تو اس کے لیے پھر ہر قربانی کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کو اگر اس کا حسن اور خوبصورتی جو ہے، انسان کی جان اسی وقت بن سکتا ہے جب اس پر عمل بھی کیا جائے. اور اس پر عمل اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک تم لوگ ترجمہ نہ سیکھو، اس کی تفسیر نہ سیکھو. بعض باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. یہی ہے نا وہ جو ہے ایک پادری کینیڈا کا جس کا میں درس میں بھی ذکر کیا تھا، وہ قرآن شریف میں سے نقص نکالتا رہتا ہے. ہماری ریسرچ ٹیم کی یہاں ہے کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی بائبل ریسرچ والی؟ کوئی نہیں؟ تم ہو؟ تمہیں اس کا کیا نام ہے، اس کا پادری کا جو اعتراض کرتا ہے قرآن کریم پہ؟ ہیں ریچرڈسن، ریچرڈ ڈاکنز، یس. تو وہ اس کو اس حسن نظر آ ہی نہیں سکتا قرآن کریم کا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہہ دیا ہے کہ صرف جو پاک لوگ ہوئے انہیں کو قرآن شریف سمجھ آ سکتا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جو ظالم لوگ ہیں ان کو تو قرآن کریم نقصان اور خسارے میں بڑھاتا ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو صحیح مسلمان ہے اسی کو قرآن کریم کی سمجھ آ سکتی. اور اتنے بڑے دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، یہ جو آیت پہلے تلاوت ہوئی آیتیں ان کی سمجھ نہیں ہے ان کو آئی. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنی جان نہیں بنایا. اگر بناتے تو سمجھ آ جاتی اور مسیح موعود کو مان لیتے. پھر کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے قرآن کریم کی. بہت میں نے غور کیا، بہت دیکھا، ساری ایک جگہ اور فرمایا میں سب جہاں چھان چکے، ساری کتابیں دیکھی، کتابیں بھی پڑھی بہت ساری، ہر جگہ غور بھی کیا، جا کے دیکھا بھی، دنیا دیکھی، لیکن مجھے قرآن کریم جیسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. اور اس کی انفرادیت کیوں ہے؟ اس کی یہ یونیکنیس جو ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ. اور یہاں عبادت لکھا ہوا، عبادت ہے میرا خیال ہے. اس کی جو ہر لفظ ہے نا، اس سے ایک ایسی خوبصورتی اور ایسی ٹھنڈک نکلتی ہے، یا ایسا نظارہ نظر آتا ہے جیسا بہار میں نظارے نہیں پیدا ہوتے، ہمیشہ رہنے والی بہار ہوتی ہے. خوبصورت بہاروں میں جاؤ نا ذرا، اسپرنگ میں جب یہاں کسی پارک میں جاؤ تو بڑے اچھے پھول کھلے ہوتے ہیں. پھر کیونکہ اس کی جو خوبی ہے کسی بھی باغ چمن میں، کسی باغ پارک میں، کسی بستان میں نہیں ہے. اور اماں کے جو موتی ہیں یا بدخشاں کے جو لال ہیں، ہیرے ہیں اور قیمتی پتھر ہیں، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیسی خوبصورت تصویریں پیش کی ہوئی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، ان سے انسان کی باتیں کس طرح برابر ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں ایک قدرت نظر آتی ہے، ایک
جلوہ نظر آتا ہے، ایک روشنی نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے. اور یہاں انسانوں کی جو باتیں ہیں اس میں تو سوائے جھگڑے، فساد، بیہودگی، لغویات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے جو ہے ملائک جس کی حضرت میں کریں اقرار لا علم میں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا تھا نا کہ تم نام بتاؤ.